ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ اکثر مجمع طلباء کا ہے۔ دنیا کا نظام اور دنیا کے حالات بہت تیزی سے بدل گئے ہیں، تو جہاں دنیا دار طبقہ ان حالات سے متاثر ہوا ہے، وہیں ہمارا یہ دیندار طبقہ بھی متاثر ہوا ہے۔ دنیا دار طبقہ تو یوں متاثر ہوا ہے کہ پہلے وہ ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے اور پھر جا کے اپنے ڈیرے میں بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، رشتہ دار آپس میں مل بیٹھتے تھے، جو تبلیغ میں لگے ہوتے تھے وہ جا کے عصر سے عشاء تبلیغ کرتے تھے، اور یوں زندگی گزرتی تھی۔ لیکن جب حالات نے پلٹا کھایا اور مہنگائی بڑھ گئی اور ہمارا روپیہ گرنا شروع ہوا، ضروریات میں اضافہ ہو گیا اور حالات تنگ سے تنگ ہوتے چلے گئے، تو لوگوں نے دو نوکریاں شروع کر دیں، کاروبار بڑھا دیے، بہت سے ملک چھوڑ کے باہر ملک کمانے چلے گئے، اس لیے کہ یہاں روپیہ ملے گا، وہاں ریال ملے گا، دینار ملے گا، ڈالر ملے گا، پاؤنڈ ملے گا۔ تو دنیا دار طبقہ تو اس طرح متاثر ہوا، اور دیندار طبقہ، علم دین پڑھانے والا طبقہ یوں متاثر ہوا کہ ایک تو جس لگن کے ساتھ، جس خلوص کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ یہ پہلے پڑھتے تھے، اس میں کمزوری آ گئی، اس میں ضعف آ گیا، اور یہ پڑھنے والا طبقہ، مدرسے میں رہنے والا طبقہ اپنی ذات کے بارے میں تردد کا شکار رہنے لگا، اور اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان رہنے لگا،
کہ چلو مدرسے میں داخل ہو تو گئے ہیں، لیکن اگر فارغ ہوئے تو کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کیسے گھر چلے گا، بچے کہاں سے پلیں گے، شادی کہاں سے ہوگی، گھر کہاں سے بنے گا۔ یہ پہلا نقصان ہوا حالات کے بدلنے کا دیندار طبقے کو، کہ وہ جس یقین کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ اور جس شوق اور لگن کے ساتھ مقصد بنا کر وہ علم دین پڑھتے تھے، اس میں تزلزل آ گیا، اس میں ضعف آ گیا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوا حالات کے بدلنے سے کہ جس کثرت کے ساتھ مدارس کی طرف رجوع تھا اس میں کمی آ گئی، جس کثرت سے داخلے ہوتے تھے اس میں کمی آ گئی۔ تیسرا نقصان یہ ہوا کہ جن کے اندر کچھ ہمت تھی انہوں نے کہا یہ بھی کرو وہ بھی کرو، پڑھتے بھی رہو، ایگزام بھی دیتے رہو، ٹیوشن بھی لیتے رہو، ڈگری کی کوشش بھی چھوڑو نہیں، لگے رہو۔ یا پھر یوں کیا کہ مدارس چھوڑ دیے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے اور دین پڑھا تو آن لائن پڑھا، آن لائن دین پڑھ رہے ہیں، شرح جامی آن لائن پڑھی جا رہی ہے، مختصر المعانی آن لائن پڑھی جا رہی ہے، بخاری شریف آن لائن پڑھی جا رہی ہے۔ شریک ہو گئے تو بھی ٹھیک ہے، شریک نہیں ہوئے تو بھی ٹھیک ہے، واٹس ایپ پر ریکارڈنگ آ جائے گی، استاد کی تقریر واٹس ایپ پہ سن لیں گے اور علم دین پڑھ لیں گے۔ یہ جو اتنا تنزل علم دین پڑھنے والوں میں آیا کہ یا تو وہ اپنے راستے میں ہی متردد ہو گئے، شک میں مبتلا ہو گئے، اعتماد کمزور پڑ گیا، یا پھر انہوں نے ادھر ادھر بھی جھانکنا شروع کر دیا، یا پھر انہوں نے اس کو تو رکھا سائیڈ میں، مقصد بنا لیا اس کو۔ یہ سارا نقصان ہوا حالات کے بدلنے سے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی آ چکی ہے، آ رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ اگر اس پر اسی طرح خاموش رہا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ مدارس خالی ہو جائیں گے، مدارس خالی ہو جائیں گے، اور علماء رہیں گے تو وہ برائے نام رہیں گے، اور علم کے لیے قربانی کا ماحول، علم کے لیے گھر چھوڑنے کا ماحول، علم کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا ماحول جو اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر میں بنایا ہے، جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ ماحول آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بر صغیر کو، پاکستان کو، ہندوستان کو، بنگلہ دیش کو یہ ترہ دیا ہے، یہ امتیاز دیا ہے کہ علم دین پڑھنے کے لیے یہ 8 سال گھروں کو چھوڑ کے ایک 4 دیواری میں جا کے پڑھ جاتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کے ذہن میں اور کچھ نہیں ہوتا، صرف ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ علم دین پڑھنا ہے، اور پھر ان کو پڑھانے والے اللہ اکبر، چھوٹی چھوٹی تنخواہیں، چھوٹے چھوٹے وظیفے، جس سے گھر کی دال روٹی بھی مشکل سے چلے، بجلی کا بل، گیس کا بل،
बीमार हो जाएं तो दवाइयाँ, और ईद पे कपड़े, शादियाँ और शादियों में बच्चियों के जहेज, ये तो मुश्किल है। दाल रोटी भी उस तनख्वाह पे घर की चलाना मुश्किल हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस खित्ते को अल्लाह ताला ने ऐसे मुखलिसीन से, ऐसे रब्बानीयीन से नवाजा हुआ है कि उन्होंने इन इदारों को आबाद कर रखा है। इसकी मिसाल न अफ्रीका में है, वहाँ भी मदारिस हैं, न अरब ममालिक में है। अरब ममालिक में भी ऐसे लोग नहीं हैं, अफ्रीकी ममालिक में भी ऐसे लोग नहीं हैं। ये इस खित्ते का तुर्र इम्तियाज़ है कि अल्लाह ताला ने इनको ऐसे तलबा दिए हैं, ऐसे उलमा दिए हैं। लेकिन जो हवा चली है, जिसका अभी मैंने तज़किरा किया, वो जो हवा चली है, ये हवा इतनी तेज़ तुंद है, इतनी तेज़ है, इतनी तेज़ है, ये आंधी इतनी तेज़ है कि जिसने सारे मदारिस को और मदारिस में पढ़ने वाले को अपनी लपेट में ले लिया है। जो पढ़ रहे हैं वो भी उस एतमाद के साथ नहीं, वो भी मुतरद्दिद हैं। दौरा करीब आ रहा है, शादी कैसे होगी? दौरा करीब आ रहा है, घर कैसे बनेगा? एक ही कमरा है, अब्बू अम्मी भी उसमें, भाई और भाभी भी उसमें, मेरी गुंजाइश कहाँ से आएगी? और अब्बू तो अब बूढ़े हो गए, उनकी तो दुकान भी इतनी नहीं चलती, तो क्या होगा, कैसे होगा? जो पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरद्दुद का शिकार हैं। अब ये तनज़्ज़ुल, इस तनज़्ज़ुल का आखिर कोई सद्दे बाब तो होगा ना। अब अलैहिस्सलाम का इरशाद है, मा अंज़लल्लाहु दाअन इल्ला अंज़ल लहू दवाअन। अल्लाह ताला ने हर बीमारी का इलाज ज़रूर पैदा किया है। दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज पहले अल्लाह ने न पैदा किया हो। नबी पहले आया और जिनमें तबलीग करनी है वो बाद में आए। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं, नबी पहले आया और जिनमें तबलीग करनी है वो बाद में आए। दवाई अल्लाह पहले पैदा करता है, बीमारी अल्लाह बाद में भेजता है। तो हर मसले का हल है। इस तनज़्ज़ुल का हल और इसका सद्दे बाब, और दोबारा से इन तलबा में वो एतमाद हो, वो खुद एतमादी हो, और वो शौक़ हो, वो जज्बा हो, वो वलवला हो, और वो लगन हो तलबा में, उलमा में, और वो उसी क़ुव्वत के साथ इल्म दीन पढ़ भी रहे हों, पढ़ा भी रहे हों, न उन्हें किसी और चीज़ का होश हो, न उनका किसी और तरफ ध्यान हो, इसी में पूरी यकसुई के साथ लगे रहें। ये कैसे होगा? इसके लिए सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, और वो ये है कि हम अपने दिलों में अल्लाह की ज़ात पर यकीन पैदा करें। यकीन की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम मुतरद्दिद हैं। यकीन की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम इधर उधर झांकते हैं। यकीन की कमज़ोरी है जिसकी वजह से हम दुनियादारों से डिप्रेस हो जाते हैं, मुतासर हो जाते हैं। यकीन की कमज़ोरी है जिसकी वजह से मदरसे में पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले के सामने एहसास कमतरी का शिकार होता है। यकीन की कमज़ोरी इसलिए कि ये सोचता है मेरा अंजाम क्या है, मेरी एंड क्या है, मेरी इंतहा क्या है। 15,000, 20,000, और इसकी एंड जो पढ़ रहा है 1.5 लाख, 1 लाख, 80,000, 70,000। बस ये जो सोच है ये हमें एहसास कमतरी में ले जा रही है, और दीन के बारे में हमें कमज़ोर कर रही है, और दीन के लिए
اپنا سب کچھ قربان کرنے میں ہمیں کمزور کر رہی ہے، ہمیں تردد میں مبتلا کر رہی ہے، بے اعتمادی کے مرض میں مبتلا کر رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے اکابر نے جن حالات میں پڑھا اور پڑھایا وہ حالات تو اتنے شدید تھے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مدرسہ شروع کیا وہ عالی شان عمارت میں نہیں، آپ کی تو کتنی عالی شان عمارت ہے، کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں، کتنے سیور لگے ہوئے ہیں، اور کتنی خوبصورت یہاں پہ ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، نقش و نگار لگا ہوا ہے، نیچے سفید خوبصورت ٹھنڈا ماربل لگا ہوا ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی نے مدرسہ ایسی خوبصورت عمارت میں شروع نہیں کیا تھا۔ مولانا قاسم صاحب نے جو مدرسہ شروع کیا وہ ایک انار کے درخت کے نیچے شروع کیا تھا۔ کہاں پہ شروع کیا تھا؟ انار کے درخت کے نیچے۔ پڑھنے والا بھی ایک، پڑھانے والا بھی ایک، پڑھنے والے کا نام بھی محمود حسن، پڑھانے والے کا نام بھی محمود حسن۔ یہ مدرسہ شروع ہوا، اور جب مدرسہ شروع کیا تو قوانین لکھے کہ یہ مدرسہ کن اصول اور ضوابط پہ چلے گا۔ ان میں یہ لکھا اس مدرسے کی کوئی متعین آمدنی نہیں ہوگی، نہ اس کے نام کوئی وقف زمین ہوگی جس کی فصل کا خرچہ یہاں آئے، نہ اس کے نام کوئی دکانیں ہوں گی جن کا کرایہ اس مدرسے کو ملے، بلکہ 2-2 4-4 روپے جہاں کہیں سے خود ملتے رہے، یعنی کہ جا کے ڈھونڈ کے لوگوں سے لیں گے، خود یہاں بیٹھے بیٹھے جو 2 روپے 4 روپے 1 روپیہ آٹھانے ملتا رہا، اسی پہ یہ دال روٹی چلے گی اور اسی طرح یہ مدرسہ چلے گا۔ یہ انہوں نے قانون بنایا جو اب تک دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے۔ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یقین تھی، اعتماد تھا، اللہ پہ بھروسہ تھا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرتے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَكَأَيٍّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ دنیا میں کتنے ایسے ہیں جن کی روزی ان کے کندھے پہ نہیں ہے، اللہ ان کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ مہنگائی ہو گئی ہے، کہیں سنا کتے بھوکے مر گئے، کہیں سنا مینگورا میں بلیاں بھوکی مر رہی ہیں اس لیے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، کہیں سنا آپ نے؟ یہ مہنگائی کا بھوت اور یہ مادیت کا بھوت اور یہ مالدار بننے کا بھوت، یہ ایک ہوا ہے جو چلوائی گئی ہے ہمیں ہمارے راستے سے متزلزل کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے راستے سے ہٹانے کے لیے، ہمارے اندر بے اعتمادی پیدا کرنے کے لیے۔ لیکن اگر یہ قرآن پڑھنے والے، اگر یہ علم دین پڑھنے والے اپنے قرآن کو سینے سے لگائے رکھیں، ان کی آیات میں تدبر کریں، ان کی آیات میں غور کریں، ان آیات کا اپنے دل میں یقین پیدا کریں، تو خدائے پاک کی قسم اگر ڈالر پاکستانی 10,000 کا بھی ہو جائے ہماری روٹی بند نہیں ہوگی، ہماری روٹی بند جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ کیسے بند ہوگا؟ جو مجھے ملنا ہے وہ کیسے بند ہوگا؟
جو نصیب میں نہیں ہے وہ کیسے ملے گا؟ جو طے شدہ ہے وہ مل کے رہے گا، جو طے شدہ نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَاعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، یقین کر جو تجھے ملا وہ ٹلنے والا نہ تھا، اور جو نہیں ملا وہ ملنے والا نہ تھا۔ ہماری پریشانی کا سبب مہنگائی نہیں ہے، ہماری پریشانی کا سبب ہماری اپنی بے یقینی ہے، ہماری اپنی بے اعتمادی ہے، اور یہ بے اعتمادی گناہوں کی وجہ سے آئی ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے نا، جب آدمی نظر کو غلط استعمال کرتا ہے، زبان کو غلط استعمال کرتا ہے، کانوں کا غلط استعمال کرتا ہے، جب اس کی شرمگاہ کے گناہ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل میں جو یقین کا نور ہوتا ہے نا وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر انسان کو قرآن کی آیات میں بھی شک محسوس ہونے لگتا ہے، اور اللہ پاک کے وعدوں پہ بھی اس کو تردد ہونے لگتا ہے، اللہ پاک کی باتوں پہ اس کو یقین نہیں آتا۔ انسان کہے تو کہے گا ہاں ہو جائے گا، اللہ کہے گا کیسے ہوگا؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ سوچا کہ کچھ دن مسجد میں گزار لوں، چنانچہ مسجد میں آ گئے تو جو مسجد کے امام صاحب تھے نماز پڑھانے والے، نماز پڑھی، نماز کے بعد بیٹھ گئے۔ اس نے کہا جی آپ چلیں، میں نے ابھی مسجد بند کرنی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے تو چند دن مسجد میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگے پھر کھانا وانا کہاں سے ہوگا، یہاں تو کوئی انتظام نہیں ہے۔ لگے اچھا ٹھہریں ذرا، پھر میں پہلے نماز دہرا لوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا جس کو اتنا یقین نہیں ہے کہ روٹی اللہ کے ذمے ہے، اس نے مجھے نماز پڑھائی ہے تو ایسے کے پیچھے میری کیا نماز ہوگی؟ ٹھہرو ذرا میں نماز دہرا لوں پہلے، پھر آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، صرف اس کی ترکیب نہیں پڑھنی کہ یہ ماں کون سا ہے، یہ اللہ حروف عاملہ میں سے کون سی قسم ہے، اور الدابتی اس پہ کون سے اعراب آئیں گے، اور اللہ کس کا متعلق ہے، جار مجرور مل کر، اور رزقھا اس ترکیب میں کیا بن رہا ہے۔ صرف یہ نہیں پڑھنا بلکہ یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ چاہ کیا رہا ہے، اللہ سمجھا کیا رہا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ پوری روئے زمین پر چھوٹی سے چھوٹی جو مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی روزی بھی میرے ذمے ہے، عند اللہ نہیں۔ وما من دابة في الارض الا عند اللہ رزقها، یہ نہیں کہا علی اللہ رزقها، بھائی میں نے ذمے لی ہوئی ہے تو مجھ پہ اعتبار ہے کہ نہیں ہے؟ طالب علم کی روٹی مدرسے والوں کے ذمے ہے کہ نہیں ہے؟ طالب علم کو صبح کو یہ پریشانی ہوتی ہے یار اب ناشتہ کہاں سے آئے گا، جاؤں جا کے کوئی مزدوری کروں، کھانا آخر ناشتہ تو کرنا ہے نا، بھوک لگی ہے۔ کبھی کسی طالب علم کو پریشانی ہوتی ہے ناشتے کے وقت میں، ناشتہ کہاں سے ہوگا، اب کسی ہوٹل والے کی منت سماجت کروں، مجھے چائے کا کپ دے دے، 2 بسکٹ دے دے۔ کبھی دوپہر کو پریشانی ہوتی ہے کسی ہوٹل پہ جاؤں کہ یار ادھار پیسے کی مجھے تھوڑی سی بریانی دے دو بھائی، مجھے بھوک لگی ہے، پھر مجھے ظہر کے بعد سبق پڑھنا ہے۔ کبھی پریشانی ہوتی ہے کیوں؟ المحتمم رزقکم، محتمم کے ذمے آپ کا کھانا پہلے سے لگا ہوا ہے، ناشتے کا بھی انہوں نے انتظام کرنا ہے، دوپہر کا بھی انتظام کرنا ہے، رات کا بھی انتظام کرنا ہے، آپ بس دل لگا کے پڑھو۔ تو پھر یہ تردد کیوں پیدا ہوتا ہے کہ فراغت کے بعد ناشتہ کہاں سے آئے گا، فراغت کے بعد روٹی کہاں سے آئے گی،
فراغت کے بعد پھر کھانا کہاں سے آئے گا؟ فراغت کے بعد پھر شادی کیسے ہوگی؟ فراغت کے بعد جو بچے ہوں گے ان بچوں کا علاج، معالجہ، ڈلیوریاں اور یہ سارے خرچے کہاں سے ہوں گے؟ یہ خیال کیوں آتا ہے؟ یہ اس لیے آتا ہے کہ اللہ پر یقین نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم ساؤتھ افریقہ میں جماعت میں چل رہے تھے تو ایک نوجوان لڑکا مسلمان ہوا، اس کا نام رکھا گیا علی۔ وہ ایک سوسائٹی کا گارڈ تھا، گیٹ پہ کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دن ہم نے اس کو کھانے پہ بلایا، مغرب کے بعد رات کے کھانے پہ بلایا تو وہ کھانے کے لیے آیا، میرے سامنے آ کے بیٹھا، لیکن بیچارہ بالکل بجھا پریشان۔ تو میں نے کہا علی آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہنے لگے کہ جی وہ آج میرے گھر میں نا ڈلیوری ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کل لڑکا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ لڑکا ہوا ہے تو مٹھائی بانٹو، خوشی مناؤ، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ کہنے لگے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری جو سیلری ہے، میری جو تنخواہ ہے، اس میں اس ایک آدمی کی مزید گنجائش نہیں ہے۔ میری جو تنخواہ ہے وہ میری بیوی اور مجھے مشکل سے کافی ہوتی ہے، مزید ایک آدمی جب اس میں ایڈ ہوگا تو اس میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلامی تعلیم نہ ہو تو کتنی ٹینشن ہے۔ تو میں نے کہا علی آپ مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کو اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ نہیں؟ کہے میں مانتا ہوں اللہ کا کلام پکا سچا ہے۔ تو میں نے کہا اس کے 30 پارٹس ہیں، جز ہیں، پارے ہیں، اس میں جو 12واں پارہ ہے نا، اس کی پہلی آیت میں اللہ نے آپ کی پریشانی کا حل لکھا ہے۔ کہ کون سی؟ تو یہ آیت اس کو سنائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پھر اس کا ترجمہ کر کے سنایا۔ یقین جانیے وہ تو نیا تھا نا، 0 میٹر تھا، بالکل صاف ستھرا تھا، شک شبے سے پاک تھا، اسلامی تعلیمات سے ناواقف تھا، اللہ کی بات پہ اسے یقین تھا۔ جو ہی اس نے سنا ایک دم وہ ریلیکس ہو گیا کہ اچھا بس اب کوئی ٹینشن نہیں، اللہ کے ذمہ اللہ دے گا۔ تو آپ جتنے نوجوان ہیں نا، اگر اپنی زندگی اسی راستے میں لگائے رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے اندر کے تردد سے نجات چاہتے ہیں، شکوک اور شبہات سے نجات چاہتے ہیں، احساس کمتری سے نجات چاہتے ہیں، ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں، خود اعتمادی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ پہ یقین کرو۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ یہ اللہ نے کیوں سنایا ہے قرآن میں واقعہ؟ آخر اللہ نے جتنے واقعات سنائے ہیں اس سے کچھ چاہا، اللہ نے کچھ چاہا ہے نا، ایسے تو نہیں سنائے۔ یہ کیوں سنایا ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ سمجھ گئے نا؟ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں بھی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا۔ جب کبھی حضرت زکریا آئیں تو مریم کے پاس کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے۔ بھائی دروازہ بند ہے، آتا جاتا کوئی نہیں، کہاں سے لاتی ہے؟ تو سوچتے تھے کہ خالہ دے جاتی ہوگی، چونکہ ان کی بیوی زکریا علیہ السلام کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی، تو وہ دے جاتی ہوگی۔ ایک دن آئے تو ان کے پاس وہ پھل تھے جو پھل باہر موسمی نہیں تھا ان کا۔ ابھی اگر کوئی کنو کھا رہا ہو، کنو، تو آپ کو حیرت ہوگی نا بھائی
जुलाई में किन्नू कहाँ से आ गए? ये तो सर्दी का फल है। कोई दिसंबर में बैठ के सिंध वाले लंबे आम खा रहा हो तो आपको हैरत तो होगी ना कि भाई ये आम कहाँ से आ गए भाई, ये तो गर्मी का फल है। अन्ना लके हाजा, कहाँ से ले आई तू ये? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, हुवा मिन अल्लाह नहीं, हुवा मिन अल्लाह नहीं, हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के खुसूसी खजाने से आए हैं जहाँ मौसम की कोई कैद नहीं, दरख्तों की कोई कैद नहीं, मंडियों और दुकानों की कोई कैद नहीं। वो खजाना है जहाँ असबाब का तक़य्युद नहीं, असबाब की कैद और पाबंदी नहीं, वो खजाना है। और अल्लाह सिर्फ मुझे थोड़ी देता है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब देता है। हुनालिक दा ज़करिया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब देखा ना कि मरियम को मौसम के बगैर फल मिले तो कहने लगे मैं भी बूढ़ा हूँ और बुढ़ापा औलाद का मौसम नहीं होता, बुढ़ापे में औलाद नहीं होती। जब मरियम को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझ बूढ़े को बुढ़ापे में औलाद भी तो दे सकता है। चुनाचे अल्लाह ताला से दुआ की, रब्ब इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्रअती आक़िरा व क़द वलौतु मिनल किबरि इतिया। या अल्लाह आप तो देख रहे हैं सर सारा सफ़ेद है, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं और सर सारा सफ़ेद हो गया है, और मेरी उम्र वो है जिसमें औलाद होती नहीं है और बीवी मेरी बांझ हो चुकी है। बांझ का मतलब है कि अब माहवारी आना बंद हो गई है। जब औरत को माहाना हैज़ आना बंद हो जाए तो अब वो रिटायर्ड हो जाती है, अब उसको औलाद नहीं होती। वकानत इम्रअती आक़िरन, मेरी औरत मेरी बीवी आखिर हो गई है, उसके बच्चा जनने की उम्र गुजर चुकी है। वक़द बलग़तु मिनल किबर इतिया, और मैं तो बहुत ही बूढ़ा हो गया हूँ। इतिया का बिल्कुल हद से गुजर गया हूँ। लेकिन तू कर सकता है, यहाँ भी तो किया है, यहाँ भी कर। अभी ये दुआ कर रहे थे तो अल्लाह ताला ने जिब्रील को भेजा, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया क़ाल अन्ना यकूनु ली ग़ुलामुन व कानत इम्रअती आक़िरा। ए अल्लाह मुझे कैसे लड़का हो जाएगा, मेरा हाल तो ये है। यानी उनके जहन में ये था कि मेरी दुआ के बाद मैं एकदम टाइट हो जाऊंगा, मेरी बीवी एकदम जवान हो जाएगी या किसी नई नौजवान लड़की से शादी हो जाएगी, फिर मुझे औलाद हो जाएगी। तभी कहने लगे कि मेरा हाल अब तक भी ये है और बीवी भी वही है पुराने वाली, तो कैसे होगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिका क़ाल रब्बुका हुवा अलैया हय्यनुन। ज़करिया तेरे लिए मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। ये वाक़यात अल्लाह ने क्यों सुनाए हैं? तिलावत के लिए सुनाए हैं। इस सारी दुनिया के तमाम इंसानों को ये समझाने के लिए सुनाए हैं कि ए दुनिया भर के इंसानों, मखलूक से नहीं होता, असबाब से नहीं होता, हालात से नहीं होता। हालात से मुतासिर न होना, ज़माने की जिद्दत से मुतासिर न होना, महंगाई से मुतासिर न होना, पैसे के गिर जाने से, डॉलर के चढ़ जाने से मुतासिर न होना। पहले भी राज़िक अल्लाह था, आज भी राज़िक अल्लाह है, आइंदा भी राज़िक अल्लाह रहेगा। आज भी रोटी देता है, कल भी देगा, हमेशा देगा। जो मेरे मुक़द्दर में है दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन नहीं सकती। इसलिए सुना है अल्लाह ने ये वाक़यात, लेकिन हमने इनको तिलावत के लिए रखा हुआ है बस।
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. یہ جو دنیا مال کے پیچھے پاگل ہو رہی ہے نا، ان کو یہ آیتیں سمجھ آ جائیں تو زندگی اتنی پرسکون ہو جائے کچھ نہ پوچھو. ہوس ہے، یہ جو رش لگا ہوا ہے نا باہر، یہ ضرورت کے لیے تھوڑا ہے، ہوس کے لیے زیادہ ہے. یہ جو رش لگا ہوا ہے نا دنیا داری کا، یہ ضرورت کے لیے تھوڑا ہے، ہوس کے لیے زیادہ ہے. کما رہے کما رہے کما رہے، جمع کر رہے جمع کر رہے جمع کر رہے جمع کر رہے جمع کر رہے، قارون کے راستے پہ چل رہے ہیں، حضور کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں. حضور کا راستہ کیا تھا؟ ضرورت کی چیز مل گئی، ٹینشن چلی گئی، بس پریشانی ختم. ضرورت پوری ہو گئی، ریلیکس ہو گئے. اور پوری نہیں ہوئی تب بھی ٹینشن نہیں ہے. ضرورت اگر پوری نہیں ہوئی تب بھی ٹینشن نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو پوچھا، جب آپ نے سلام پھیرا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ عجیب سمجھا جاتا تھا. تبھی تو سوال کر رہے ہیں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی بیٹھ کے پڑھنے میں تو آدھا اجر ملے گا، وہ بھی نفل، فرض تو ہوگا ہی نہیں. اب یہاں ایسا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ مسجد کی سیڑھیوں پہ تو چڑھ کے آ جاتے ہیں، مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. جو سیڑھیوں پہ چڑھ سکتا ہے وہ کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے. کراچی میں ہر مسجد کے اندر کے ہال میں دائیں بائیں ہر صف میں 4 کرسیوں کی پوری لائن ہے. بیچ میں کھڑے ہونے والے اور دائیں بائیں سارے کرسیوں والے. اور کرسیوں والے وہ جو موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، چل کے آتے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ کے آتے ہیں، وہ آ کے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے حضور آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الجوع یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ بھوک نے بٹھا دیا ہے. لیکن ٹینشن نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے. انہوں نے وجہ پوچھی تو وجہ بتائی، ٹینشن نہیں. حضرت ابو ہریرہ رونے لگے. آپ نے فرمایا لا تبکی یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رو نہیں، فإن شدت الحساب لا تصیب الجائع یوم القیامہ. ابو ہریرہ جو دنیا میں اللہ کے لیے بھوکا رہا، اللہ قیامت کے دن اس سے حساب ہی نہیں لیں گے. چل جنت میں، تیری روٹی بند ہو گئی تھی، چل جنت میں، ٹینشن نہیں ہے. اتنا حوصلہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں حضور. یہ یقین ہے، یہ اعتماد اللہ ہے. اس سے ہمارا دیندار طبقہ آہستہ آہستہ خالی ہو رہا ہے. اور خالی کیسے ہو رہا ہے؟ کہیں لیکیج ہے تبھی تو خالی ہو رہا ہے. کہیں لیکیج ہے، لیکیج سمجھتے ہیں؟ لیکیج کہیں سوراخ ہو گیا ہے جہاں سے خالی ہو رہا ہے. اور وہ سوراخ کون سا ہے؟ وہ تنہائی کے گناہ ہیں، وہ تنہائی کے گناہ ہیں. ٹائر میں کیل لگ جائے نا، ٹائر میں اگر کیل لگ جائے تو ہوا نکل جاتی ہے نا اس کی، اس کو لیکیج کہتے ہیں. بارش ہوئی، چھت سے پانی ٹپکنے لگ گیا، یہ لیکیج ہے، کہیں سے دراڑ ہے جس سے پانی نیچے آ رہا ہے. یہ جو اعتماد اللہ ہے، توکل اللہ ہے، اللہ پہ یقین اور اللہ پہ بھروسہ ہے،
یہ کیوں کمزور پڑ رہا ہے؟ آہستہ آہستہ کیوں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ کیوں کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس لیے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ لیکیج ہے، کہیں کیل لگ گئی ہے ٹائر میں جہاں سے ہوا نکل رہی ہے، اور وہ کیل کون سی ہے؟ وہ تنہائی کے گناہوں کی کیل ہے، وہ بدنگاہی ہے، وہ موبائل کا غلط استعمال ہے، وہ لڑکوں کی آپس میں یاریاں ہیں، دوستیاں ہیں، قلبی تعلقات ہیں، قلبی میلان ہیں۔ جب دل کہیں مائل ہو جائے تو پھر یہ سفید نہیں رہتا، سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل کہیں مائل ہو جائے تو پھر یہ سفید نہیں رہتا، یہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس سے یقین کا نور باہر نکل جاتا ہے، دنیا سے بے رغبتی کا نور باہر نکل جاتا ہے، شجاعت کا نور باہر نکل جاتا ہے، سخاوت کا نور باہر نکل جاتا ہے، تحمل اور بردباری اور برداشت اور صبر اور شکر کا نور اس دل سے باہر چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں سوراخ ہو گیا ہے، بدنگاہی نے اس میں سوراخ کر دیا ہے، غیر اللہ کی طرف دل کے میلان نے اس میں سوراخ کر دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون کے ساتھ زندگی گزرے اور دین کے کام میں لگے رہیں اور دنیا کے جھنجھٹوں کی آپ کو ٹینشن نہ ہو، تو ایک تو اس لیکیج کو بند کریں، گناہوں کو چھوڑیں، ٹائر سے اگر ہوا نکل رہی ہے تو اس کا پنکچر لگوائیں، گناہ چھوڑیں اور قرآن پاک کی آیات میں تدبر کریں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، سچا ہے، لا ریب فیہ ہے، لا ریب فیہ ہے، اس میں جو کہا گیا ہے اس میں میرا حل ہے، اس میں میری ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ یہ دو کام کر لیں، گناہ چھوڑ دیں اور قرآن کی آیات میں تدبر کریں، غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیں، ترکیب بھی سمجھیں، ترکیب بھی سمجھیں، اس کے صیغے بھی سمجھیں، اس کا لفظی ترجمہ بھی سمجھیں، اس کا محاورہ ترجمہ بھی سمجھیں، اس کے شان نزول کو بھی سمجھیں، اس کی تفاسیر کو بھی سمجھیں، لیکن اس سے زیادہ اس کو اندر میں اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک طالب علم سے ایک آیت آپ پوچھیں، بتاؤ جی اس آیت کا کیا ترجمہ؟ ٹھکا ٹھک ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، ٹھکا ٹھک ترجمہ، شان نزول فلاں محدث یوں کہتے ہیں، فلاں محدث یوں کہتے ہیں، فلاں محدث یوں کہتے ہیں، چلو جی تفسیر فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، روح المعانی میں، ابن کثیر میں، خازن میں، معرف القرآن میں، مظہری میں، تفسیر کبیر میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تفسیر بھی سنائی، شان نزول بھی سنایا، کئی تفسیریں سنائیں، ترجمے، محاورہ، لفظی سب سنا دیے، لیکن جب ضرورت پیش آتی ہے تو فوراً استاد سے کہتا ہے استاد جی میں ذرا گھر فون کراؤں، پیسے ختم ہو گئے۔ تو بتائیے اس نے کیا پڑھا بھائی؟ فَإِنِّي قَرِيب اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، انی کی جزا ہے، یہ تو سمجھ لیا، لیکن فَإِنِّي قَرِيب جب آپ نے پڑھ لیا تو پہلے تو اللہ سے کہو نا، اللہ سے نہیں کہہ رہے۔ اور طالب علمی کے زمانے میں اس کی مشق کرنا آسان ہے۔ ہمارے استاد صاحب سارے اساتذہ مستقل ہم سے اس عنوان پہ بات کرتے تھے، مسلسل بات کرتے تھے، مسلسل بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ مطبخ، جس مطبخ میں ہم کھانا کھاتے تھے اس کے قریب کہیں شادی تھی، پتہ نہیں کیا تھا، تو زور زور سے ڈھول بج رہے تھے۔
اب چار دیواری سے باہر جانے کی ہمیں اجازت نہیں، اور بیٹھے رہیں تو ساری میوزک اور ڈھول کی آواز کان میں جا رہی ہے، کریں تو کیا کریں؟ چنانچہ ہم 3-4 آدمی تھے، ہم نے کہا بھائی وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے نا، حضرت عبداللہ ابن جہش نے حضرت سعد سے کہا اے سعد آؤ مل کے دعا کریں، تم میری دعا پہ آمین کہو، میں تمہاری دعا پہ آمین کہوں، اس سے دعا جلدی قبول ہوگی۔ چنانچہ ہم 3-4 آدمی بیٹھ گئے، اے اللہ یہ ڈھول بند کروا دے، اے اللہ یہ میوزک بند کروا دے۔ ابھی ہم دعا کر ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بند کروا دی۔ ایک دفعہ جماعت میں جا رہے تھے تو بارش ہو گئی، ہم تانگے میں جا رہے تھے۔ تانگا دیکھا ہے کبھی؟ گھوڑا اور اس کے پیچھے لکڑی کا ایک ریڑھا سا ہوتا ہے، اس کو تانگا کہتے ہیں، اس میں جا رہے تھے۔ اتنی شدید اور کچے کا علاقہ، دیہات، اب جانا ہے جماعت میں، جماعت کے پاس پہنچنا ہے۔ ہم تھے خدمت میں 2 آدمی، سامان وغیرہ لے کے ہم دیر سے جا رہے تھے۔ اب ٹانگے میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن بارش اتنی تیز ہے، پہنچیں گے کیسے؟ گاؤں ابھی دور ہے، راستہ سارا کچا ہے، اتنا کیچڑ ہے، کیسے پہنچیں گے؟ رات ہو جائے گی۔ ساتھی تو بیچارے کیا کریں، بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ بارش اللہ نے بھیجی ہے، آؤ مل کے دعا کریں کہ اللہ اس بارش کو بند کرے۔ یقین جانی ہم نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ وہ بارش، طوفانی بارش، اللہ نے فوراً روک دی۔ یہ طالب علمی کے زمانے میں سیکھنے اور مشق کرنے کی چیز ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کی ضرور سنتا ہے، بس آپ اعتماد سے مانگیں۔ تو اس لیے آپ تمام جوانوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے درخواست ہے، روٹی کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہونا، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ روزی کے بارے میں، روٹی کے بارے میں کبھی پریشان نہ ہونا، اللہ دے گا۔ کون دے گا؟ 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 اللہ دے گا۔ اللہ یرزقها وإیاکم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم ان قتلہم کان خطأ کبیرا۔ اپنے بچوں کو قتل مت کرو کہ کھلائیں گے انہیں کہاں سے، اللہ تمہیں بھی دیتا ہے، اللہ ان کو بھی دے گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، تحریک آزادی کے مجاہد، بطل حریت مولانا عبید اللہ سندھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن کے شاگرد تھے، انقلابی آدمی تھے، اتنے خطرناک آدمی تھے کہ انگریز باوجود برسر اقتدار ہونے کے ان سے ڈرتا تھا، اتنے خطرناک آدمی تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو انگریز کو یقین نہیں آیا کہ عبید اللہ فوت ہوا ہے، کہ عبید اللہ فوت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے وفد بھیجا جنہوں نے آ کے دین پور میں ان کی لاش کو دیکھا، جنازے کو دیکھا، پھر ان کو یقین ہوا ہاں بھائی عبید اللہ فوت ہو گیا ہے۔ ایسے خطرناک آدمی لاہور تشریف لائے تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے تربیت یافتہ تھے، خلیفہ تو تھے مولانا تاج محمود امروٹی کے، لیکن تربیت ساری انہوں نے کی تھی۔ یہ گھر سے گوجرانوالا کے رہنے والے تھے، ان کے والد صاحب سکھ تھے۔ مولانا احمد علی لاہوری کے والد صاحب کون تھے؟ سکھ تھے، سکھ کا بیٹا امام الاولیاء بن گیا۔ تو وہاں سے گاؤں سے لیا اور ان کو آ کے اپنے شیخ سے بیعت کرایا، وہیں ان کو علم پڑھایا اور ان کی تربیت ہوئی مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ لاہور آئے ہوئے تھے، اب لاہور سے انہوں نے دلی جانا تھا،
لاہور سے دلی. دلی کا کرایہ اس وقت 5 روپے تھا. لاہور سے دلی 5 روپے کرایہ تھا. خادم ساتھ تھا. تو لاہور سے جا رہے تھے, لاہور اسٹیشن جا رہے تھے دلی جانے کے لیے. تو راستے میں, اسٹیشن جاتے ہوئے راستے میں ایک سائل ملا. اس نے کہا جی مولانا صاحب غریب آدمی ہوں, بہت ضرورت مند ہوں, اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دیں. خادم سے کہا جو کچھ ہے دے دو, جو کچھ ہے دے دو. اس نے سوچا کہ میرے پاس تو ہیں 10 روپے 2 ٹکٹوں کے, تو مجھ سے تو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہے دے دو, ان کے پاس ہوں گے تبھی تو کہہ رہے ہیں. اس نے 10 روپے نکال کے دے دیے. اب نہ ان کے پاس کچھ نہ ان کے پاس کچھ. لیکن لکھا ہے کہ مولانا عبید اللہ سندھی کی چال میں فرق نہیں آیا. اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے چال میں فرق نہیں آیا. یہ نہیں کہا اب 10 روپے تو دے دیے اس کو, ایسے کرو واپس چلیں احمد علی کے پاس, جا کے 10 روپے لے لیں, کرایہ لے لیں, کرایہ کا انتظام کر لیں, پھر آ جاتے ہیں. اسی اسپیڈ سے جا رہے ہیں, اسی اسپیڈ سے اسٹیشن جا رہے ہیں. جو ہی اسٹیشن میں داخل ہوئے تو ایک آدمی بھاگا بھاگا آیا اور 2 ٹکٹ لے کے آیا. کہا حضرت مہربانی کریں, یہ میرا اکرام قبول کر لیں, یہ 2 ٹکٹیں آپ لے لیں, آپ کا احسان ہوگا. خادم سے کہا لے لو, اور اسی اسپیڈ سے جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے. کیوں؟ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. یہ آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. تم جو خرچ کرو گے اللہ لوٹائے گا دنیا میں. ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھتا تھا, اس نے مجھے بتایا کہ چونکہ اس زمانے میں فون تو تھے نہیں, خط جاتا تھا. اب خط تو پھر ڈاک کے ذریعے سے خط 15 دن میں پہنچے, پھر 15 دن میں واپس آئے, تب تک تو مریض آئے. تو اس نے کہا میری ترتیب تو یہ ہے کہ گھر سے جو میں پیسے لاتا ہوں نا, جب تھوڑے سے رہ جاتے ہیں نا تو میں وہ صدقہ کر دیتا ہوں. گھر سے لایا 100 روپے, 80 روپے خرچ ہو گئے, باقی 20 روپے رہ گئے, میں 20 روپے خرچ کر دیتا ہوں. اس خرچ کرنے کی برکت سے اللہ مجھے اور دے دیتا ہے. میری ترتیب تو یہی ہے, یقین کی بات ہے یہ بس. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس میں یہ تردد کی فضا ختم کرے. کہو آمین. یہ احساس کمتری کا ماحول اللہ اپنی قدرت سے ختم کرے, اور یہ اپنے راستے میں بے اعتمادی اللہ اس کو اپنی قدرت سے ختم کرے. اور یہ تب ختم ہوگی جب ان 4 دیواریوں میں رہنے والے ایک تو اپنی جو لیکیج ہے نا اس کو بند کریں, گناہ کرنا چھوڑیں, تاکہ نور جمع ہو. نور جمع ہوگا تو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا اور قرآن کی بات پہ یقین آئے گا. اور دوسری چیز قرآن میں تدبر کریں اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مصر سے لیا اور کلزم کراس کروا کے وادی تیہ میں جا کے ان کو بٹھایا. وادی تیہ یہ کوئی پلازا نہیں ہے, یہ کوئی پلازا نہیں ہے کہ جس میں ہر آدمی کو ایک فلیٹ دے دیا کہ جا کے وہاں تم رہو. وہ ایک میدان تھا, آسمان تھا, نیچے زمین تھی, اور آدمی تھے 6 لاکھ. کتنے آدمی تھے؟ 6 لاکھ آدمی. اب 6 لاکھ آدمیوں کو روٹی بھی چاہیے, 6 لاکھ آدمیوں کو پانی بھی چاہیے, 6 لاکھ آدمیوں کو کپڑے بھی چاہیے, اور یہ شادیاں کریں گے, آبادی بڑھے گی, 6 لاکھ آدمیوں کو سایہ بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ
چھت کا انتظام تو یہ کیا کہ اللہ نے 40 سال کے لیے ان کے اوپر بادل کھڑے کر دیے، 40 سال تک ان پہ دھوپ نہیں پڑی۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نمکین بٹیر بھنے ہوئے آتے اور میٹھے میں میٹھی چیز آ جاتی، نمکین بھی میٹھا بھی دونوں۔ کامل دسترخوان وہ ہے جس پہ میٹھا بھی ہو نمکین بھی ہو، کامل دعوت وہی کہلاتی ہے نا۔ بہت سے لوگ کھانا کھانے کے بعد پوچھتے ہیں کوئی میٹھا میٹھا بھی ہے؟ ایک عرب تھے جماعت میں تھے عرب، تو اس کی بھی عادت تھی بھائی کوئی حل من حلوہ، بھائی کوئی میٹھا میٹھا ہے کھانے کے بعد؟ کسی نے پوچھا آپ ہر کھانے میں میٹھا پوچھتے ہیں تو کو فرض ہے کیا مسئلہ ہے؟ آپ ہر کھانے میں میٹھا بھائی جو ہے شکر کرو کھاؤ۔ کہنے لگے نہیں، ان فی المعدۃ لموضعا لا یمتلئ الا بالحلوى، اللہ تعالیٰ نے معدے کے اندر ایک الگ سے کھانا رکھا ہے، وہ بھرتا ہی ہے حلوے سے۔ انزلنا علیکم المن، میٹھے کا تذکرہ پہلے ہے، میٹھا عام چیز ہے۔ والسلویٰ، اور بٹریر بھنے ہوئے، یہ دونوں آتے تھے۔ اور کتنے برس؟ 40 سال تک۔ بچے پیدا ہوتے کپڑوں سمیت، بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ کیسے پیدا ہوتے تھے؟ کپڑوں سمیت۔ اور بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا، کپڑے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے۔ بھائی جسم کی جلد بھی تو بڑی ہوتی ہے نا، جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو جسم کی جلد بڑھ رہی ہے نا، تو ان کے بچوں کے کپڑے بھی بڑے ہوتے چلے جاتے تھے۔ جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو صرف ٹانگیں بڑی ہوتی ہیں یا کان بھی بڑے ہوتے ہیں؟ کان بھی بڑے ہو رہے ہیں، آنکھیں بھی بڑی ہو رہی ہیں، ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے۔ یہ واقعہ اللہ نے کیوں سنایا ہے؟ کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے اللہ سے بدگمان مت ہو، اللہ کی قدرت میں شک مت کرو۔ اللہ بڑا کارساز ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، اسباب کا محتاج نہیں ہے، بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے، بس تم وہ کیے جاؤ جو وہ کہتا ہے، پھر وہ کرے گا جو تم اس سے مانگا کرو گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں پھر دعا کرتے ہیں۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مکہ معظمہ میں تھا تو جبل ابی قبیس پہ میں چڑھا۔ جبل ابی قبیس پہ چڑھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں فل اوپر کی طرف، فل آسمان کی طرف اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس اسم اعظم کا تکرار اتنی دفعہ کیا کہ سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، سانس ٹوٹ گیا۔ یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم، سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا رب یا رب یا رب یا رب، یہاں تک کہ سانس ٹوٹ گیا۔ پھر کہا یا رباہ یا رباہ یا رباہ یا رباہ۔ الف استغاثہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ ہائے میرے رب ہائے میرے رب، یہاں تک کہ سانس ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا اللہ میرا انگور کھانے کو دل کر رہا ہے، مجھے انگور تو کھلا، میرے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، مجھے نئے کپڑے تو دے۔ یہ کہا، یہ کہہ کے جو ہی وہ پیچھے کو مڑے تو دیکھا کہ ایک بڑا ٹوکرا انگوروں کا رکھا ہوا ہے اور ایک نیا سوٹ، 2 چادریں پاس رکھی ہوئی ہیں۔
कहने लगे, वो आके उस टोकरे के पास बैठ गए खाने के लिए। तो मैं जो पीछे छुप के खड़ा हुआ था मैं भी आ गया। तो जब वो खाने लगे मैंने कहा जी मैं भी आपका हिस्सेदार हूँ, मुझे भी खिलाएं। उनका तुम कैसे हिस्सेदार हो गए? कहा आप दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। उनका लो भाई आप भी खाओ। शकीक बल्खी कहते हैं जब वो अंगूर मैंने खाए तो वो अंगूर इतने मोटे मोटे, लेकिन उसमें बीज नहीं था। अंगूर अगर बड़ा होगा तो उसमें बीज होगा, छोटा होगा तो बीज नहीं होगा। अंगूर मोटे मोटे और बीज नहीं था, और ऐसे मज़ेदार के ऐसे मज़ेदार कभी खाए नहीं। मैं समझ गया कि ये जन्नत से आए हैं। चुनांचे हमने इकट्ठे मिल के अंगूर खाए। उसके बाद फिर मुझे कहने लगे अब चूँकि आप मेरे हिस्सेदार बन गए हैं आमीन कह के, लिहाजा ये एक सूट है, 2 चादरें हैं, एक चादर तुम ले लो, एक चादर मैं ले लेता हूँ। कहा नहीं, सूट तो आप ही पहने, कपड़े तो आप ही पहने, कपड़ा आप एक तरफ हो जाएं ताकि मैं कपड़े बदल लूँ। चुनांचे उन्होंने चादरें बदली, पुरानी चादरें उतार ली, नई चादरें पहन ली, और पुरानी चादरें अपने हाथ में लेके पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। तो एक शख्स आया, ओ अल्लाह के नबी के बेटे, ओ अल्लाह के रसूल के बेटे, ये अपने इस्तेमाल शुदा कपड़े तो मुझे दे दें तबर्रुक के लिए। तो उन्होंने उनको दे दिए। शकीक बल्खी कहते हैं ये जो मैंने सुना ना कि ए रसूलुल्लाह के बेटे, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। भाग के मैं उस शख्स के पास गया, ये कौन थे जिससे आपने कपड़े लिए? कहा आप इनको जानते नहीं, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हैं, इमाम हुसैन के पड़पोते, इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाक़र मोहम्मद अल बाक़र, और उनके बेटे इमाम जाफ़र सादिक, इमाम अबू हनीफ़ा के उस्ताद। तो अल्लाह करे हम भी अल्लाह से मांगने वाले बन जाएं, तो फिर हमें इन दुनियादारों की हाजत ही न रहे। चूँकि अंदर में बेएतमादी है, इसलिए हम दीनदार लोग पैसे वालों के साथ दोस्तियां लगाते हैं। पैसे वाले के साथ दोस्ती होगी तो चलो गाड़ी में भी चढ़ने के मौके मिलते रहेंगे, खाने भी अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे, कोई हदिये तोहफे से काम चलता रहेगा। ये सब बेएतमादी की वजह से है। और बेएतमादी ख़त्म कैसे होगी उसका तरीका अर्ज़ कर दिया है। 2 काम करें, गुनाह छोड़ दें, कुरान की आयत में गौर करें, तदब्बुर करें कि अल्लाह क्या कह रहा है, और यकीन करें कि ये कुरान है, सच है, ला रईब फीह है, इसकी तमाम बातें हक सच हैं। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अपनी ज़ात पर यकीन अता फरमाए।